وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی اچھی بات ہے جو مفتی طارق مسعود صاحب نے کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ اہل الحدیث تھے، کیونکہ وہ حدیث کو فالو کرتے تھے، اور جو لوگ بھی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ تو جو صحیح بات ہوتی ہے وہ زبان پر کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے، اور باقی جو وہ لوگ کہتے رہے کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہیں یا نئی جماعت ہے، نیا فرقہ ہے، کچھ سالوں پہلے آیا ہے، اتنے سال پہلے ان کی کوئی مسجد نہیں تھی، ان کا کوئی عالم نہیں تھا، اور ان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ سب جھوٹی باتیں تھیں۔ دراصل اہل الحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان کا منہج وہی ہے جو صحابہ کا منہج ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں اور کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں، دین میں فرقے بنائے، شافعی، مالکی، حنبلی، اور جن کو فرقوں کی دکان چلانی ہے، تو ان کے ذہن میں جو خرافات آ جائے، جس قسم کی ورغلانے کی باتیں آ جائیں، عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھ دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہتے ہیں کہ 4 فرقے برحق ہیں اور میں حنفی ہوں، حنفی پر اعتماد کرتا ہوں، ایک طرف تو چاروں فرقے کو برحق بھی کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں علی وجہ البصیرہ حنفی ہوں، یعنی ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ حنفی مذہب کو پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں اور اس کو حق سمجھتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہی ایک مسلک احناف کا حق ان کے نزدیک زیادہ معتبر ہے، تو پھر ان کی نظر میں دوسرا برحق نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں برحق ہیں۔ تو جب تم 4 کو برحق کہتے ہو تو 4 کے علاوہ اور کو بھی برحق کہو۔ اہل حدیث کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، امام حنیفہ کو اہل حدیث کہا جا رہا ہے، تو پھر امام حنیفہ کو ماننے والے جو اہل حدیث ہیں، امام حنیفہ کی طرح حدیث ماننے والے لوگ ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ ان کو بھی کہو برحق ہیں، 4 کے علاوہ 5واں بھی کہو برحق ہیں، لیکن اپنی زبان پر یہ کبھی یہ لفظ نہیں لاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اہل حدیث کی خرابی بیان کرتے ہوئے کہ اہل حدیث کی اچھائی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی خرابی یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ قرآن حدیث پر ریسرچ کرو، تحقیق کرو، خود سے مفتی بن جاؤ۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل الحدیث کی تعریف کیا ہے، اہل الحدیث کسے کہتے ہیں۔ جن 4 فرقوں کو برحق مانتا ہے، ان 4 فرقوں کے اندر ہی جو مسائل ہیں، جو دلائل ہیں، انہی چیزوں پر غور و فکر کرے تو پتہ چلے گا کہ انسان کو قرآن و حدیث ہی پر عمل کرنا چاہیے، اور کسی فرقے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کسی متعین امام کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو 4 مسلکوں میں سے ایک مسلک کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اہل حدیث وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے۔ تو حدیث پر عمل کرنے والے کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اب یہ حنفی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو ورغلاتے ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں کہ اہل حدیث یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر کوئی مفتی بنے، ہر کوئی فتویٰ دے، ہر کوئی حدیث پر ریسرچ کرے، ہر کوئی خود سے مسئلہ بیان کرے، خود سے حدیث سے استنباط کرے۔ یہ کسی بھی اہل حدیث عالم نے ایسا کبھی نہیں بیان کیا۔ یہ دیوبندی، مفتی، مقلد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عوام کو ورغلاتے ہیں۔ اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا خواہ عالم ہو یا خواہ ایک عام آدمی ہو، وہ اہل الحدیث کہلائے گا۔ اور اہل حدیث میں سے ہر کوئی نہ مفتی ہے، نہ ہر کوئی علامہ ہے، نہ ہر کوئی جو ہے حدیث سے مسئلہ بیان کرتا ہے۔ اہل الحدیث میں صرف وہی مفتی ہوگا یا وہی فتویٰ دے گا جو قرآن و حدیث کا عالم ہوگا، قرآن و حدیث کو صحیح سے جانتا ہوگا اور صحیح سے فتویٰ دے سکتا ہوگا، فتویٰ کی اہلیت رکھتا ہوگا، وہی فتویٰ دے سکتا ہے۔ ہر کوئی فتویٰ دینے کا اہل الحدیث میں نہیں ہے، اور نہ ہی اہل الحدیث کسی عالم نے اس طرح کا جو ہے بیان دیا ہے یا ایسی کوئی بات کہی ہے۔ بلکہ دیوبندیوں میں تھوک کے بھاؤ آپ کو مفتی مل جائیں گے، جبکہ یہ مقلد ہوتے ہیں۔ بتائیے، مقلد تو مفتی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن گلی گلی میں، گھر گھر میں 2 2 4 4 ان کے یہاں مفتی۔ ایک بستی میں اگر 1000 آدمیوں کی بستی ہے اور اس میں اگر کوئی بستی ہو جس میں 1000 افراد رہتے ہوں، اور ان لوگوں میں 100 آدمی عالم دین ہوں حنفیوں کے، تو ان 100 لوگوں میں 80 لوگ مفتی ہوں گے۔ دیوبندیوں نے تو یہ دین کا حال کر رکھا ہے، ایک طرف تو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، اور دوسری طرف مفتی بنے ہوئے ہیں، بات بات پر فتویٰ دیتے ہیں، بات بات پر فتویٰ دیتے ہیں۔ جو مقلد ہوگا وہ فتویٰ دینے کا حق کیسے رکھے گا؟ تو دین کا بیڑا تو ان لوگوں نے غرق کر کے رکھا ہے۔ دین میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو ہے نئے نئے قسم کے جو فتوے دے کر لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ دین نام ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا، تقلید کرنے کا نام نہیں ہے۔ امام حنیفہ کی تقلید کرنا، امام مالک کی تقلید کرنا، امام شافعی کی تقلید کرنا، یہ دین ہے ہی نہیں۔ دین ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ یہی طریقہ اہل الحدیث کا ہے، جو اس طریقے پر عمل کرے وہ اہل الحدیث ہے۔ جزاکم اللہ۔